السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں۔ پیارے بھائیوں، قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہے، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہے جو قیامت سے بہت پہلے رونما ہوں گی، اور انہیں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو رونما ہو کر گزر چکی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہوں۔ تو کچھ ایسی ہے جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہے، اور کچھ ایسی ہے جو ابھی تک رونما نہیں ہوئی لیکن وہ بالکل بعینی ہی رونما ہوں گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جبکہ بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ پیارے بھائیوں، قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہے، متعدد احادیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہم ان احادیث کا ذکر کیے بغیر ایک ہی سیاق میں انہیں بیان کریں گے، کیونکہ ہر ایک نشانی کی حدیث ذکر کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نمبر 3، بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 4، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون۔ نمبر 5، دولت کی فراوانی اور زکوٰۃ کی مستحقین معدوم ہونا۔ نمبر 6، فتنوں کا ظہور پذیر ہونا۔ انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ نمبر 7، جھوٹے داعیان نبوت کا ظہور، انہی میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی بھی شامل ہیں۔ نمبر 8، حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا۔ یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان میں سن 654 ہجری کو لگی تھی، اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کے مشرقی جانب حرے کے عقب میں آگ لگی، جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ نمبر 9، امانت کا خیال نہ رکھنا۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جائیں گے جو انہیں کما حقہ نبھا نہیں سکیں گے۔ نمبر 10، علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ نمبر 11، زنا عام ہونا۔ نمبر 12، سودی لین دین پھیل جانا۔ نمبر 13، ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا۔ نمبر 14، شراب نوشی کی کثرت۔ نمبر 15، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ نمبر 16، صحیح بخاری و مسلم کی روایات کے مطابق لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ اس حدیث کا مفہوم کے متعلق
متعدد اقوال ہے، تاہم ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ اولاد میں نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اولاد اپنی والدہ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے گی جیسے آقا اپنے لونڈی کے ساتھ اہانت اور گالم گلوچ والا برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 17 قتل عام ہونا۔ نمبر 18 زلزلے کثرت سے آنا۔ نمبر 19 زمین دھنسنے، چہرے مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات رونما ہونا۔ نمبر 20 خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا۔ نمبر 21 مومن کو سچے خواب آنا۔ نمبر 22 جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا۔ نمبر 23 عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا۔ نمبر 24 جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا۔ نمبر 25 دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ رونما ہونا۔ نمبر 26 درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا۔ نمبر 27 رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ۔ نمبر 28 قسطنطنیہ فتح ہونا۔ پیارے بھائیوں، قیامت کی بڑی نشانیاں ذکر کر رہا ہوں، ان سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیان کی ہے، جو کہ 10 علامات ہے۔ نمبر 1 دجال۔ نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ نازل ہونا۔ نمبر 3 یاجوج ماجوج کا ظہور پذیر ہونا۔ نمبر 4 3 جگہوں پر زمین دھسنا، پہلا مشرق میں، نمبر 5 دوسرا مغرب میں، نمبر 6 تیسرا جزیرہ عرب میں، نمبر 7 دھواں نکلنا، نمبر 8 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 9 ایک جاندار کا رونما ہونا، نمبر 10 آگ کا نکلنا جو کہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف اکٹھا کریں گے۔ یہ سب علامات مسلسل رونما ہوں گی، ایک کے رونما ہونے پر دوسری اس کے فوری بعد ظاہر ہوگی۔ پیارے بھائیوں، صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اس وقت ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا، یاجوج ماجوج کے رونما ہونے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی انہیں محشر کی طرف لے جائے گی۔ پیارے بھائیوں، اور ایسی کوئی صریح نص نہیں ہے جن میں ان علامات کی ترتیب کا ذکر ہو۔ اس ترتیب کو مختلف نصوص سے کشید کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا قیامت کی بڑی نشانیاں ترتیب کے ساتھ رونما ہوں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ کی ترتیب تو معلوم ہے جبکہ کچھ غیر مرتب ہے، ان کی ترتیب کا علم نہیں ہے۔ چنانچہ مرتب نشانیاں 3 ہیں: عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا، یاجوج ماجوج اور دجال۔ ان میں ترتیب یہ ہوں گی کہ پہلے دجال ظہور پذیر ہوگا اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور پھر یاجوج ماجوج رونما ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کی کتاب میں ان کی ترتیب ذکر کی ہے، تاہم اس ترتیب میں سے کچھ حصہ ایسا ہے
جس پر اطمینان قلب ہوتا ہے، لیکن کچھ پر قلبی اطمینان نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمیں ترتیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ جیسے ہی یہ رونما ہوں گی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر کی ہے کہ قیامت کا رونما ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔